2018 کا الیکشن آیا. الیکشن میں بڑی مزیدار بات ہے, میری ٹکٹ اناؤنس کر دی گئی. اچھا. اب ٹکٹ سے پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے زندگی میں کبھی عشق ہوا ہے نا, عشق وہ مجھے ہوا میرے والد صاحب کے ساتھ. اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بس آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا. میرے ابو میرے لیے کل کائنات آج بھی الحمدللہ, اور میرے لیے مرتے دم تک میری پوری کائنات ہی رہیں گی. جی جی. والد صاحب کے فوتگی کے بعد میں ٹوٹ گیا تھا. اس قدر ٹوٹ گیا ہوا تھا, اس قدر ٹوٹ گیا ہوا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تب مجھے سہارا دیا تھا میری والدہ نے. میری والدہ نے, میری وائف نے بڑا مجھے نا سہارا دیا. اس کے بعد جو میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے نا, بڑے بڑے میرے والد صاحب نے بڑے بڑے لوگوں کے کام کیے ہیں. میرے والد صاحب کا لاہور شہر کے اندر ایک بڑا نام ہے جی جی. اور کئی دوستوں نے اللہ ان کا بھلا کرے بس جھپٹا ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اس لڑکے کو یہاں سے ہو جائے. ایک وقت آیا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 9 مئی 2018 کو, اور 4 دن بعد رمضان شریف آ گئے تھے. مجھے آج بھی وہ اچھی طرح وہ ڈیٹے اور وہ نمبرنگ یاد ہے رمضان کی, کہ 4 رمضان کو کیا ہوا تھا میرے ساتھ, 5 رمضان کو کیا ہوا تھا, 10 رمضان کو کیا ہوا تھا. 15 رمضان کو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا کہ ہم یہاں سے موو کر کے کراچی شفٹ ہو جائیں گے. ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے, کیونکہ ابو کی فوتگی کے بعد میرا یہاں پہ بڑا مشکل ہو گیا تھا سروائیول کرنا. ایک تو میرے ابو کے دوستوں نے, جو بڑے مخلص دوست ہیں, انہوں نے بڑی میرے سے محبت کا اظہار کیا. ان میں سے ایک تو میرے بڑے پیارے انکل ہیں امجد صاحب, وہ آج تک رات کو بھی جاتا ہوں 12 بجے فون کریں گے, صبح نکلوں گا 11 بجے فون کریں گے. ڈیلی ان کی روٹین ہے مجھے فون کرنے کی. مجھے وہاں پہ پہلے مارکیٹ کا صدر بنا دیا, اس میں میری مخالفتیں شروع ہو گئی, جس کی بنیاد بنی 15واں رمضان تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کر رہا تھا. ہم یہاں سے کراچی شفٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ میرے پاس اپرچونٹی آئی ہے, اب پیسہ کماؤں گا, پیسہ کما کے لوگوں کو دکھائیں گے. میری امی نے کہا ٹھیک ہے جی. فائنینشلی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے؟ نہیں, فائنینشلی الحمدللہ ٹھیک تھے, لیکن یہاں پہ مخالفت زیادہ تھی. مخالفت کیا, بس کہتے ہیں نا کہ یہ دبے ہوئے بندے, ان کو دبا لو. یعنی والد صاحب کی فوتگی کے 3 دن بعد ہی کوئی اپنوں نہیں کوئی ایسی ویسی حرکت کی, کوئی دکانوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا. اور میری والدہ نے بڑا وہاں پہ کردار ادا کیا. ایک ٹائم آیا کہ میں نے کہا دیکھی جائے گی جو ہوگا. میں بتایا والد صاحب کے بعد بڑا ہوا, پتہ چلا کہ باپ ہی ہوتا ہے. اور میرے والد صاحب جیسے والد کسی کے نہیں ہوں گے. صحیح. اس کے بعد جب موو کرنے کا پلان کیا تو 25ویں رمضان میرے والد صاحب کی نا چیلم تھا. پورا پلان بن گیا ہوا ہے کہ میں چیلم کے بعد عید کے بعد میں کراچی شفٹ ہو جاؤں گا. اچھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوا تھا. ساری راتیں سوتا نہیں تھا میں. اب یہ ہوتا کہ سحری کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سوچتا رہنا کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا. 22ویں رمضان رات کو 1:30 بجے کے قریب مجھے ٹیلی فون آتا ہے شعیب صدیقی صاحب کا. جی جی جی. میرا بڑا بھائی ہے. اچھا. اور میں پیار سے ان کو بوس کہتا ہوں. ٹھیک ہے. شعیب بھائی مجھے کہتے ہیں ملک صاحب کیا کر رہے ہو. میں کہا آرڈر لاؤ بوس. ملک صاحب تیاری پکڑو, آپ کو ہم نا 146 سے ٹکٹ دینے لگے. اچھا. میں کہا بوس تو یہ ٹھیک ہے, واہ کی کہتے پہ ہو, یہ علیم بھائی سے بات کرو. علیم بھائی سے میری بات ہوئی تو علیم بھائی نے شہزادے کیا حال ہے تیرا. میں کہا اللہ کا شکر ہے علیم بھائی, ہم تمہیں 146 سے ٹکٹ دے رہے ہیں, یہ ٹکٹ تمہیں نہیں دے رہے, یہ ٹکٹ تمہارے والد صاحب کو دے رہے ہیں, یہ ان کی خواہش پوری کرنی ہے ہم نے. اچھا. اب میں نے جب یہ سنا نا اپنے والد صاحب کا, مجھے نہیں پتا میرے اندر کیسے کرنٹ آیا. مجھے نہیں آئیڈیا
کہ میں نے یہ کیا نہیں کیا. میں ایک دم نا میں علیم بھائی آپ کو ایسا الیکشن لڑ کے دکھاؤں کہ آپ کہیں گے واقعی کوئی الیکشن لڑا. فون بند ہو گیا تو میں سوچ میں پڑ گیا یہ میں نے کیا کہہ دیا. اب میں پوری فلم کی طرف اپنے ڈیوائڈ کی ہے میں نے کہ یار 2013 میں جب ٹکٹ ملا میرے والد صاحب تو اب راضی نہیں تھے, تو 2018 میں وہ کہہ رہے اس دفعہ الیکشن نہیں چھڑ رہا. تو ابو کا انتقال ہو گیا. کہیں میرے والد صاحب کی علیم بھائی سے بات ہوئی تھی, علیم صاحب کے بنوئی ہیں چودھری فراز صاحب, ان سے بات ہوئی تھی. اچھا. تو انہوں نے وہ اپنی بات کو پورا کیا. صحیح. جب مجھے یہ پتا چلا انہیں وہ سارا فلم ہوئی تو میں نے سب سے پہلے نا ایک اپنے چاچو ہیں ان کو فون کیا. میں کہا چاچو, ابھی میں نیچے اپنے پورچھوڑ میں اپنے امی کے پاس ہی. میں کہا چاچو یہ بات ہے. انہوں نے مجھے ایک بات کی, وہ طرح ٹرین تے بھائی کسی منزل تک پہنچ جائیں گا. میں پھر نیچے اپنی امی کے پاس آتا ہوں, اپنی امی کو کہتا ہوں. میری امی کہتی ہیں کرو اللہ کا نام لو. تب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے الیکشن لڑنے کے, یہ بھی میں آپ کو واضح بتا دوں. میں نے پھر 2000 پی ٹی آئی تو ویسے مشہور ہے کہ وہ ایک نہیں پی ٹی آئی اور کام میں بھی بڑی مشہور ہے. وہ انویسٹر ڈھونڈتی ہے پی ٹی آئی. اچھا. میں آپ کو بڑے باذوق ذائقے سے کہوں گا کہ میرا کوئی انویسٹر نہیں تھا. اوکے ٹھیک ہے. میں نے اس وقت, اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, وہ پہلے آپ سن لیں, وہ آپ کو پھر آئیڈیا ہوگا. میں یہاں پہ کمپین اپنی سٹارٹ کر دیتا ہوں. کمپین سٹارٹ کرتا ہوں, 8-10 دن کمپین میری بڑی پیک پہ چلی جاتی ہے. 8-10 دن کے اندر ہی پوری پیک پہ میں نے کمپین میرے اللہ نے کروا دی, وہاں پہ کرم کر دیا. 8 دن بعد مجھے ایک فون آتا ہے اسلام آباد سے, پی ٹی اے کے بڑے مرکزی بندے کا. نام بھی لے لیں. ارشد داس صاحب ہوتے ہیں جی وہ. اچھا جی. وہ اس ٹائم کے جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں پی ٹی اے کے مرکز کے. صحیح. مجھے کہتے ہیں جی آپ زمان بول رہے ہو. میں کبھی پہلے ان کو ملا نہیں تھا, نہ میں نے کبھی نام سنا ہوا تھا. جی میں زمان بول رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی زمان آپ کو جو ٹکٹ دی تھی وہ آپ کی ٹکٹ کینسل کر دی ہے. اچھا. تو آپ اب الیکشن نہ لڑیں, آپ اس کی نہ کمپین نہ کریں. میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا اس بندے نے کیا کہا. میں نے فون کیا ایک دوست بھائی کو, میں نے کہا بھائی جان یہ انہوں نے کیا ہے. کہتے یار میں پتہ کرتا ہوں. مجھ سے اس بندے کا بیک فون آیا کہ یار زمان ٹھیک کہہ رہا, وہ تمہاری انہوں نے ٹکٹ کینسل کر دی ہے. اس بندے کے ساتھ یہ ایسا ہی ہے فلان ہے. مجھے بڑا غصہ چڑھا, میں نے بیک نہیں کی. میں نے کہا تیری ایسی کہ تیسی, تیری یہ تیری وہ, تو ہوتا کون ہے تیرے, میں یہ نہ کر دوں وہ نہ کر دوں. اس ٹائم غصہ آتا ہے ایک دم بندہ ظاہر ہے. میں نے پھر فون کیا علیم خان صاحب کو. علیم خان صاحب کو فون کیا. علیم خان صاحب نے چودھری فراز صاحب گئے میرے لیے, میری ٹکٹ کے لیے ڈائریکٹ گئے خان صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی یہ تصویر ہے, یہی بندہ ہے. پھر وہاں سے دوبارہ انہوں نے ٹکٹ بحال کی. اچھا. نیکسٹ ڈے مرکزی ان کا جو آفس تھا یہاں سے گارڈن ٹاؤن والا, وہاں سے ٹکٹ ایشو ہونی تھی. مجھے صبح 8 بجے کہا گیا جی جلدی سے جلدی آپ نا پے آرڈر جمع کروائیں. وہ 10 لاکھ کا کہیں پے آرڈر تھا. تو یہ پے آرڈر کس لیے تھا؟ پے آرڈر جو فیس ہوتی ہے یہ پارٹی پہ. اوکے اوکے. اچھا اچھا. وہ لوگ 5 کروا رہے تھے, میں انہوں نے کہا 10 کروا. میں کہا ٹھیک ہے 10 لاکھ صبح جمع کروائے. پے آرڈر وہاں پہ بنوا دیے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے. میں نے وہاں پہ جمع کروا دی. مجھے صبح بلایا 10 بجے. پہلا بندہ لاہور میں سے میں تھا جس کو ٹکٹ ایشو ہوا. میں نے وہاں جا کے وہ کیا کہتے ہیں ان کو دے دیا, جو مجسٹریٹ تھے جن کے پاس, جو جج صاحب تھے جنہوں نے ہمارے کاغذات منظور کیے ہوئے تھے, میں نے ان کو جا کے دے دیا ٹکٹ. تو وہاں سے میرا وہ فائنل ہو گئی ٹکٹ. اس کے بعد میں نے وہ سلیکشن کے لیے ایک پلاٹ تھا, وہ پلاٹ میں نے بیچا. ڈاؤن پیمنٹ آپ کو پتہ ہے جب پیسہ چاہیے ہو تو ظاہر اس ریٹ پہ تو نہیں آپ کا بکتا. ایک میں نے گاڑی اپنی سیل کی تھی. سیل کرنے کے بعد اس سلیکشن کے اوپر میرا کو تقریباً لگا تھا 3.25 کروڑ کا. اور مزے کی ایک اور بات بتاؤں معذرت کے ساتھ, ابھی یہ بات کرو گا نا کئی لونڈے بڑے بڑے میسج اور کمنٹ کرنے شروع ہو جائیں گے. اچھا. زیادہ بندے میرے سے پی ٹی اے والوں نے لیے تھے جو عہدے دار تھے پی ٹی اے کے. اچھا. اور بغیر پیسے کے نہیں چلے تھے. تو آپ کو سپورٹ کی تھی جب آپ کمپین کر رہے تھے؟ تو پھر سپورٹ کی بھائی. ان کے یونین کونسلز کے جو مین عہدے دار تھے, جو ان کے مرکزی رہنما تھے میرے حلقے کے, آج بھی وہ کبھی بھی میرے ساتھ آ کے اس بات پہ ٹاپک پہ کہہ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اچھا. اور ابھی تک میرے ووٹوں کا ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکا. یہ بھی میں آپ کو کہیں سے کہہ سکتا ہوں جتنا ووٹ الحمدللہ میں نے لیا. میں ایک دن میں 2 یونین کونسل چل کے اکیلا بندہ
خود ایک ڈور ٹو ڈور گھر جاتا تھا. ایک دن کے اندر 2 یونین کونسلیں. اور اس الیکشن کے اندر میرا 18 kg 26 دن کے اندر وزن کم ہو گیا تھا. چل چل کے. اور جو میں نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ بھی دیا. اگرچہ میں وہ الیکشن ہار گیا, مجھے 48,000 ووٹ ملا. ہارنے کے بعد مجھے لوگوں میں اتنی مقبولیت ملی, لوگوں نے اتنا میرے ساتھ پیار کیا, اتنا محبت کی, میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا. اور آج بھی الحمدللہ اس کا بڑا ریکارڈ ملتا ہے, بڑا پیار کرتے ہیں لوگ.